हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केरी टॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप भी अपने साथ पेश आए गए किसी हादसे की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल पर भेजकर कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की इस वीडियो में एक खौफनाक और पुरस्रार हवेली की एक सच्ची कहानी। ये बात आज से 20 साल पुरानी है, जब हम एक गांव में रहते थे। उस जगह दादा जान की एक हवेली भी थी, जिसके विरासती हिस्से अभी तक नहीं हुए थे। इसी वजह से उस हवेली में अभी तक कोई भी नहीं रहता था। उस हवेली की वजह से अक्सर हमारे बड़ों में लड़ाइयाँ भी रहती थीं। वो हवेली हमारे घरों के पास ही थी और अक्सर हमें रात के वक्त उस हवेली से आवाज़ें भी आया करती थीं। लेकिन हम लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते थे कि शायद आस-पास रहने वाले लोगों की आवाज़ें आती होंगी। वक्त गुजरने के साथ साथ वो जगह बहुत ज़्यादा पुरस्रार और वीरान होती गई। उसको देखकर एक अजीब सी वहशत भी महसूस हुआ करती थी। एक बार हमें गांव के लोगों ने शिकायत की कि आप लोगों की हवेली के बाहर एक औरत पूरी रात बैठी रहती है। वो औरत बहुत अजीब है और बस रात के वक्त ही हवेली के बाहर होती है। किसी से बात भी नहीं करती और चुपचाप बस वहीं बैठी रहती है। क्या वो आप लोगों की कोई रिश्तेदार है या कोई नौकरानी है? ये बात सुनकर हमें बहुत अजीब लगा, क्योंकि हम उस हवेली में जाते ही नहीं थे। हवेली हमेशा बंद ही रहती थी, क्योंकि उसके अभी अदालती मामलात चल रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ अभी कोई भी नहीं जाता था। हम लोगों ने फैसला किया कि हम खुद वहाँ जाकर देखेंगे कि आखिर वहाँ कौन होता है और वो कौन औरत है जो हमारी हवेली के दरवाजे के बाहर बैठी होती है। एक शाम हमने उस हवेली में जाने का फैसला किया। गर्मी के दिन थे और मौसम भी ख़राब ही था। उस दिन बारिश हो रही थी और हम लोग बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं छत पर जाकर देखूं, क्योंकि छत से वो हवेली बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती थी। मैंने सोचा मैं वहां से जाकर देखती हूँ कि आखिर वो कौन औरत है जो लोगों को नज़र आती है और उस हवेली के बाहर बैठी रहती है। मैं छत पर चली गई और वहां से हवेली की तरफ देखने लगी। मैंने देखा कि वहां कोई भी नहीं था। हवेली के दरवाजे के ऊपर एक लाइट लगी हुई थी। थोड़ी देर देखने के बाद अभी मैं वहां से वापस ही आ रही थी कि अचानक से मुझे महसूस हुआ जैसे कोई औरत दूर से कुछ बोल रही है, लेकिन ये समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रही थी। आवाज़ ऐसी थी जैसे बस हवा में ही लफ्ज़ गूंज रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर दोबारा देखा तो हवेली के दरवाजे पर कोई औरत बैठी हुई थी। उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन लाइट के नीचे वो बिल्कुल साफ साफ बैठी हुई नज़र आ रही थी। मैं भागती हुई नीचे गई और ये बात जाकर अपने अब्बू को बताई। अब्बू ने कहा कि मैं जाकर देखता हूँ कि वो कौन है। मैं अपनी बहन के साथ छत पर चली गई और अब्बू उस हवेली की तरफ निकल गए। हम ऊपर से अब्बू को जाते हुए देख रहे थे। जैसे ही अब्बू घर से थोड़ा सा आगे गए, वो औरत उस जगह से उठी और हवेली की दूसरी तरफ चली गई। हमने अब्बू को ऊपर से बताया कि वो औरत हवेली की दूसरी तरफ गई है। अब्बू चारों तरफ चक्कर लगाकर आ गए, लेकिन उस औरत का कहीं भी नामो निशान तक ना नजर आया। वो औरत कहाँ गायब हो गई किसी को नहीं पता चला। मेरी बहन और मैंने उस औरत को अपनी आंखों से देखा था और अब वो न जाने कहाँ गायब हो गई थी। हम दोनों ने फैसला किया कि कल अगर हमें ये औरत दोबारा नज़र आई तो हम वहाँ खुद जाकर देखेंगे कि वो कौन है। अगले दिन मगरिब के बाद हम छत पर गए तो कुछ ही देर में हमें उस औरत को बैठे हुए देखा। हम दोनों फ़ौरन नीचे उतरे और अम्मी अब्बू से कहा कि हम अपनी कज़न के घर जा रहे हैं, लेकिन दरअसल हम उस हवेली की तरफ जा रहे थे। वो हवेली थी तो हमारे घरों के सामने ही, लेकिन हमारे घरों में और उस हवेली में थोड़ा फासला भी था। हम लोग जब हवेली के पास पहुँचे तो वहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं था।
ہم لوگ چلتے چلتے حویلی کی پچھلی سائڈ پر بھی گئے، لیکن وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ تبھی اچانک حویلی کے اندر سے ہمیں کسی عورت کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ عورت بہت اونچی آواز میں بول رہی ہے، جیسے وہ کسی کو ڈانٹ رہی ہو۔ حویلی کی دیواریں بہت اونچی تھیں، تو ہم جھانک تو نہیں سکتے تھے، ہم صرف ان آوازوں کو سن ہی سکتے تھے۔ اب ہم حویلی کے سامنے آ گئے تھے۔ وہاں پر بالکل خاموشی تھی، جبکہ حویلی کی دوسری طرف عورت کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور بھاگ کر اپنے گھر آ گئے۔ گھر آ کر یہ بات ہم نے اپنے امی ابو کو بتائی، تو انہوں نے ہمیں ڈانٹا کہ تم لوگ کیوں وہاں اکیلے گئے۔ امی نے کہا کہ دوبارہ وہاں اکیلی مت جانا، تمہارے ابو خود ہی دیکھ لیں گے کہ وہاں کیا ہے اور کیا نہیں۔ رات کے 8 بجے ہم نے کھانا کھایا اور ہم دونوں بہنیں چھت پر چلی گئیں۔ آج پھر سے ہم اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ ہم حویلی کے دروازے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے تو وہاں ابھی کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں وہ عورت اچانک سے نمودار ہو گئی، لیکن اب کی بار وہ بیٹھی نہیں ہوئی تھی بلکہ کھڑی ہوئی تھی، اور وہ چلتی چلتی ہمارے گھر کے پاس آ رہی تھی۔ اس کا لباس بہت عجیب تھا، جیسے کوئی پرانے دور کا لباس ہو۔ اس کی ایک آنکھ بہت زیادہ سفید نظر آ رہی تھی۔ ہم بہت ڈر گئے اور چیخیں مارتے ہوئے نیچے بھاگنے لگے کہ وہ ہمارے گھر کی طرف آ گئی ہے۔ امی ابو باہر کی طرف بھاگے تو دیکھا کہ دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے بھائی حویلی کی طرف گئے تو انہیں وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا، لیکن انہیں بھی حویلی کے اندر سے کسی عورت کے چلانے کی آوازیں آئیں، تو میرے بھائی فوراً وہاں سے تایا ابو کے گھر گئے۔ تایا ابو کا گھر ہمارے گھر سے ذرا فاصلے پر تھا، اور حویلی کی چابیاں بھی انہی کے پاس تھیں، کیونکہ دادا جان بھی اسی گھر میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ بہت بیمار تھے اور چل پھر نہیں سکتے تھے۔ جب دادا جان کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی وہاں جانے سے منع کیا، لیکن تایا ابو نے کہا کہ دیکھنا ضروری ہے کہ حویلی میں کون ہے، کوئی چور بھی ہو سکتا ہے۔ ہم سب مل کر اس حویلی میں پہنچ گئے۔ بہت عرصے کے بعد آج حویلی کا دروازہ کھلا تھا۔ حویلی بہت ہی پرانی تھی، جگہ جگہ پر لمبی لمبی جھاڑیاں تھیں اور عجیب و غریب ہڈیاں بھی دکھائی دی۔ وہاں بلیوں اور کافی جانوروں کے ڈھانچے بھی تھے۔ وہ حویلی کم اور بھوت بنگلہ زیادہ لگ رہا تھا۔ ہم نے وہاں کی لائٹس آن کی، اندر گئے تو دیکھا کہ فرش پر ہر جگہ مٹی جمی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر بہت خوفناک طرح کے پیروں کے نشان بھی بنے ہوئے تھے۔ وہ پیر اتنے لمبے تھے کہ شاید انسانی 2 ہاتھ ملا کر وہ ایک پیر بنتا تھا۔ دیواروں اور چھت پر بھی پیروں کے نشان تھے۔ ہم لوگ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے، اور اب سب کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ کوئی جنات ہی ہیں۔ تبھی اچانک سے حویلی کے اوپر والے حصے سے آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹا رہا ہو۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ تایا ابو نے کہا کہ چلو اوپر جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ ابو نے کہا کہ نہیں، اوپر نہیں جا سکتے، یہ جو پیروں کے نشان ہیں یہ کسی انسان کے نہیں لگتے، اور ایسے میں اوپر جانا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو ہم سب وہاں سے واپس آ گئے۔ اگلے دن تایا ابو اور میرے ابو گاؤں کے ایک شاہ صاحب کو لے کر آئے۔ جیسے ہی وہ حویلی میں گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری جگہ آسیب زدہ ہے، اور حویلی میں بھی آسیب ہی ہیں۔ شاہ صاحب جب حویلی میں گئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ حویلی صدیوں سے بند تھی، اور پہلے سے ہی اس حویلی میں جنات کا بسیرا ہے، لیکن جب اس حویلی کو ویران چھوڑ دیا گیا تو یہاں اور جنات کے قبیلے اور خاندان آ کر آباد ہو گئے، اور یہی آپ کو نظر آتے ہیں۔ جو عورت آپ اس گھر کے باہر دیکھتے ہیں وہ بھی ایک جن ہی ہے۔ یہ یہاں مختلف جانوروں کو اپنا شکار بناتے ہیں، ان کا بس چلے تو یہ انسانوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اس حویلی میں رہنے کا نہ سوچیں، کیونکہ اس حویلی میں اس قدر جنات ہیں کہ ان کو نکالنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہو تو یہ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے انہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کی تو یہ گھروں کے گھر برباد کر دیں گے۔
اس واقعے کے بعد وہ حویلی بالکل ہی کھنڈر بن کر رہ گئی تھی، کیونکہ اب وہاں کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دادا جان نے بتایا کرتے تھے کہ جب وہ رہتے تھے تو انہیں اکثر ایک عورت وہاں نظر آیا کرتی تھی، اور کبھی تو وہ کسی گھر والے کے روپ میں بھی نظر آتی تھی، اور اب اس کا بسیرا اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ وہ حویلی کے باہر بھی آنے لگ گئی تھی۔ اس لیے انہوں نے اس حویلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ حویلی آج بھی اسی طرح ویران پڑی ہے، نہ کوئی اسے بیچتا ہے اور نہ ہی کوئی اسے خریدنے کا سوچتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ہارر سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو مزید ایسی ہارر سٹوریز سننے کے لیے۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ پیش آئے گئے کسی حادثے کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے جی میل پر بھیج کر سکتے ہیں۔ میں ملوں گی اب آپ سے ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔